اچھا بھائی، عاملوں کے مشرکانہ طریقے۔ میں 20 سال پہلے ایک ہندو عورت کے پاس گیا تھا جو جادو ٹونے کا علاج کرتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ماتھا ٹکواتی تھی، یعنی جس طرح آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نیز جہاں وہ ماتھا ٹکواتی تھی اس کے سامنے دیوار پر بتوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ہم نے ناواقفیت میں یہ عمل کر لیا۔ کیا اس عمل سے ایمان نکل جاتا ہے؟ معراج انڈیا سے۔ کسی بت کے سامنے اگر سجدہ کیا جائے تو تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے گا تو راجح قول یہی ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اس عمل کو عبادت ہی سمجھا جائے گا۔ تو اور آپ مجبور بھی نہیں تھے، تو آپ نے اگر اس طرح بتوں کی تصویروں کے سامنے سجدہ کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں، کیونکہ بتوں کی بنی ہوئی تصویروں کے سامنے جھکنا یہ بہرحال شرک ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی نیت شرک کی نہیں تھی، آپ کی نیت کو جادو ٹونے کے علاج کی تھی، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کیونکہ یہ عمل غیر یعنی بتوں کی عبادت ہی کہلاتا ہے۔ تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر کوئی جھکے گا یا سجدہ کرے گا تو وہ کوئی بھی نیت ہوگی ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے یہاں بھی پتھر کے بنے ہوئے بت تو نہیں ہے لیکن تصویریں ہیں، اور ان تصویروں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح کی بھی تجدید کر لیں اور توبہ کریں۔ بہت بڑا جرم آپ سے سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ میک ڈونلڈ اور KFC کا کھانا کیا حلال ہے؟ محمد ساجد شارجہ سے پوچھتے ہیں، ہم متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں، یہاں میک ڈونلڈ اور KFC کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ یہاں کی چکن ہاتھ سے ذبح ہوتی ہے یا مشینی ذبیحہ ہوتا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، وہ اس کے کھانے کے انتہائی شوقین ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں پاکستان میں جو KFC میک ڈونلڈ میں جو چکن استعمال ہو رہی ہے تو بالکل حلال ہے، یہاں تو علماء تحقیق کر چکے ہیں۔ دبئی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، جامعۃ الرشید، گوگل پہ آپ لکھیں گے جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، تو جب سرچ کریں گے ایک ویب سائٹ آئے گی، اس میں آپ کو کچھ نمبرز مل جائیں گے، ٹیلی فون نمبر، ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان کے پوری دنیا میں وہ ادارہ اسی کی ریسرچ کرتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز حلال ہے اور کہاں کیا چیز حرام ہے، تو ان کی ریسرچ ہے۔ تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پھر ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی میں اس جگہ سے برگر لیتا ہوں یا چکن کھاتا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ان کی ریسرچ اس بارے میں ہوتی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ وہ حالات تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چکن آج حرام ہے لیکن کل وہ پروسیس ان کا چینج ہو جائے، تو اس لیے یہ ادارہ باقاعدہ بنا ہی اس لیے کہ دنیا میں اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز پبلک کو کھلائی جا رہی ہے۔